الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض الجمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا اپنے دین اور مذہب پر جمے رہنے کی اہمیت۔ دوسرے معنی میں جس طرح دھرم سنسد کے نام سے اسلام کو بدنام کرنے، اسلام سے پھیرنے اور گھر واپسی کے نام سے مسلمانوں کو اپنے دین اور مذہب سے ہٹانے کی کھلے عام جس طرح کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اس متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم لوگ یہ گمان کرتے ہو، ایسا تمہارا خیال ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنة کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور تمہارے اوپر ایسے کوئی حالات، مصیبتیں، مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں، حادثات نہیں آئیں گے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ تم سے پہلے لوگوں کو جس طرح آزمایا گیا تھا، ان پر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئی تھیں، ویسا تم پر کوئی حالت، آزمائش نہیں آئے گی۔ بڑے سمود سے، بڑے آرام سے اور بڑے عیش کے ساتھ، کوئی تکلیف دیکھے بغیر بڑے سیف طریقے سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہیں کانٹا بھی نہیں چبھے گا، تمہیں کھانسی بھی نہیں آئے گی، تمہیں سردی بھی نہیں لگے گی، بخار بھی نہیں آئے گا، تمہیں چونٹی بھی نہیں کاٹے گی، مچھر اور کھٹمل بھی تمہیں نہیں کاٹے گا۔ ایسے تم بڑے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا تم سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں غلط فہمی میں ہو، ناسمجھی میں ہو۔ اگر کوئی ایسا سمجھ کے جی رہا ہے مسلمان تو نالائق مسلمان ہے، وہ احمق ہے۔ اسے اپنے بارے میں ایسا سوچ لینا کہ میں مسلمان ہوں اور رہوں گا، اس کے بعد بھی مجھ پر حالات نہیں آئیں گے، یہ ایسا ہے گویا کہ تضاد چیز، ایک محال بات، آگ اور پانی دونوں کو ایک برتن میں جمع کر لینا جس طرح سوچنا بیکار بات ہے، ایسے ہی مسلمان پر حالات نہیں آتے بول کر سوچ لینا بھی ایک بیکار بات ہے۔
اللہ فرماتے ہیں مستہم البأساء، ان پر تنگی اور فقر و فاقہ آیا پہلے دور کے مسلمانوں پر، والضراء مصیبتیں پریشانیاں آئیں، وزلزلوا اور اللہ نے اس دور کے مسلمانوں کو ایسے جھنجھوڑا جیسے سمجھ لو ڈبے میں کنکر ڈال کر جس طرح ہلاتے ہیں، تو کنکر جو اندر ہل رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیوں ہلایا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر اسے پھینکا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دور کے مسلمانوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ایسے انہیں جھنجھوڑا گیا، ایسے ایک بعد دیگر حالات ان پر آئے جس طرح اونچائی کی طرف سے پانی ڈھل کر نیچے کی طرف آتا ہے، دھاگا ٹوٹ جانے پر تسبیح کا من کے ایک بعد دیگر گرتے رہتے ہیں، ایسے ہی اس دور کے مسلمانوں پر ایک کے بعد ایک مصیبت پریشانیاں آئی ہیں، اتنی پریشانیاں آئیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس زمانے کے رسول بھی، اس زمانے کے رسول کو ماننے والے صحابہ بھی ان پریشانیوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ اب اور کب مدد آئے گی؟ اتنے حالات اور اتنے پریشانیاں دیکھ لیے کہ اب تو مدد آ ہی جانا چاہیے، رسولوں نے پکارا، رسولوں کے ماننے والوں نے پکارا، ایسے حالات ان پر آئے۔ اس کی مثال حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے جلیل القدر صحابی، غلام ہیں، ان کی مالکن ایک ظالم عورت ہے، غلام مسلمان ہو جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے پر اتنا ظلم اپنے نوکر کے ساتھ کرتی ہے کہ جس انگار پر روٹیاں بنائی جاتی ہوں اس انگار پر غلام کو لٹا دیا جاتا ہے، جس شیخ سے، جس لوہے کی سلاخ سے گوشت بھونا جاتا ہے اس سلاخ کو جلا کر غلام کے سر اور پیٹھ کو داغا جاتا ہے، لیکن وہ نوکر اور غلام خریدا ہوا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ چھڑا کر بھاگ نہیں سکتا، وہ لوہے کی سلاخوں سے جل کر اپنے جسم اور گوشت کی چربی گلاتا رہا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا، ایمان نہیں چھوڑا۔ اتنی پریشانیاں آئیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ بہت مصیبتیں جھیل لیے ہیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب کچھ حالات درست کر دے، یہ مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان صحابی کو جنہیں لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹا کر ان کی گوشت چربی گلائی جا رہی ہے، جسم کی چمڑی ایسے نہیں لگتی کہ وہ کسی انسان کی چمڑی ہے، ایسا دردناک عذاب جسے جیتے جی دیا جا رہا ہے، اور وہ نبی کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے کے چہرے میں کعبے سے جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور غصے کے انداز میں فرماتے ہیں تم مدد کی دعا کرنے کی بات کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت آئی، کیا تمہیں آزمایا گیا؟ تم سے پہلے لوگوں کو ایسی آزمائشیں آئی کہ زندہ انسان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا، لوہے کی قینچیوں سے زندہ انسان کے جسم کو کھرید کر اس کی چمڑی گوشت نکال دی جاتی، یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی، وہ تڑپ کر مر جاتا لیکن اسے چھوڑا نہیں جاتا، زندہ انسان کو کمر تک دفن کر کے آری کے ذریعے سے یہاں سے ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا شروع کیا جاتا، دونوں طرف سے کاٹ کر پھر جب آدمی تڑپتے رہتا تو بیچ میں سے اسے کاٹ کے دو ٹکڑے کیا جاتا۔ یہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اور تم اتنی بات پر پریشان ہو جا رہے ہو۔ تعجب کی بات ہے، جسے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے
وہ مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے زیادہ پریشانیاں جو مسلمانوں کو آئی ہیں وہ بتا کر ہمت کی، صبر کی، استقامت کی تلقین فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مدد کا، نصرت کا، وہ وعدہ اللہ پورا کر کے رہیں گے، لیکن مسلمان صبر سے اپنے حالات پر، دین پر جمے رہیں۔ دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، یہ بولنے کے بعد نارمل حالات میں کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس کلمے پر، ایمان پر، دین پر جم جاتے ہیں، اب حالات سے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، دنیا کی حرص اور لالچ کی وجہ سے وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آنے پر وہ مسجد کا دروازہ، کلمہ، رسول کی سنت نہیں چھوڑتے ہیں، وہ اپنے دین پر استقامت سے جمے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ ان کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں اور فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں ان حالات سے، پریشان نہیں ہونا ان مصیبتوں سے، اور آگے تمہارا فیوچر کیا ہوگا اس کا بھی غم نہ کرو، نہ پریزنٹ کے بارے میں، نہ حال کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ فیوچر کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت ہے، ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے اس صبر اور استقامت پر ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جو جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ نارمل حالات میں اپنے مومن ہونے کو بتانا کمال کی بات نہیں ہے، اب نارمل حالات میں اپنے ایمان کو بتانا یہ کمال کی بات ہے۔ استقامت جمنا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پر مصیبتیں آئیں تب جم کر دکھائے۔ مسجد میں آ کر آدمی مسلمان ہونا بتانا یہ آسان ہے، اسی لیے بہت سے مسلمان، میں مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا آسان ہے، بازار میں جھوٹ بولنا مشکل ہے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا مشکل ہے، مسجد میں ہوں میں بدنظری نہیں کرتا، یہاں بدنگاہی نہیں کرنا آسان ہے، بازار میں بدنگاہی نہیں کرنا، کالج میں بدنگاہی نہیں کرنا، اپنے ہاسٹل میں بدنگاہی نہیں کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اس مصیبت پر، اس استقامت پر اللہ کی طرف سے اجر کے فیصلے، قربت کے فیصلے، ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب بندے کو آزمائش آئے تب وہ صبر سے جمع رہے۔ ایک نسل جنم لینے کے لیے عورت اگر نارمل حالات میں رہے تو نسل جنم نہیں لے گی، عورت کے ڈیل ڈول میں فرق آئے گا، پیٹ آگے کو نکلے گا، متلی ہوگی، الٹی ہوگی، درد ذہ برداشت کرنا پڑے گا، پھر ڈیلیوری کی تکلیف کے بعد ایک لڑکی ماں بنتی ہے، ایک لڑکا باپ بنتا ہے، پھر اس کی نسل جب پروان چڑھتی ہے۔ نارمل حالات میں خاندان نہیں بنتے ہیں، اب نارمل حالات سے خاندان بنتے ہیں۔ ایسے ہی نسلوں کی ترقی، دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان سے لیتے ہیں جو بندے مصیبت اور آزمائشوں میں جم کر دکھاتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ کے انبیاء کے پاس آتے ہیں وہ فرشتے اس امتی کے پاس آئیں گے اس کی استقامت پر، دین پر جمے رہنے پر، وہ چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی قریے کا ہو، گاؤں دیہات کا ہو، وہ کسان ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ میکینک ہو، وہ ٹیلر ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، اپنے اپنے شعبے میں دین زندہ رکھنے والے سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں اور اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آ گیا تھا، جب سکرات کے عالم میں تھے، جان نکلنے کا وقت تھا، اپنی اولاد، بیوی، بچے سب اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جمع ہیں،
روح نکلنے کا منظر دیکھ رہے ہیں، ایسے موقع پر جو آخری وقت انسان کے دنیا سے جانے کا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہو، کتنی اہم ہوگی اس کی نظر میں کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت کم ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا، مرنے کا ڈائلاگ کرنے والا آخری مومنٹ پر کہ میرے پاس اب وقت بہت کم ہے، یہ بات میں بول کے جا رہا ہوں۔ ریئل لائف میں جس کے پاس موت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، اس موقع پر وہ کوئی بات کہتا ہے تو بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دین اور اسلام پر کیسے باقی رہو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں ہم سے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے نہیں، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام بیٹے وہ نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ 4 نسلوں میں نبوت چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے بیٹے سامنے ہیں، بنیامین سامنے ہیں، اور وہ اپنے خاندان سے نبوت دیکھتے آ رہے ہیں جہاں پر شرک کا شائبہ بھی دور دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے خاندان سے ایک نبی دنیا سے جا رہا ہو، وہ اپنی اولاد میں جو کہ نبی ہے ان سے یہ پوچھ رہے ہوں اور دوسرے بچوں سے پوچھ رہے ہوں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ما تاکلون من بعدی ما تشربون من بعدی ما تلبسون من بعدی، میرے بعد کیا کھاؤ گے، میرے بعد کیا پہنو گے، میرے بعد کیا پیو گے، کیسے زندگی گزارو گے، میرے بعد کیسے ایمان پر جمے رہو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے بعد جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، آپ جس اللہ کی عبادت کر کے جیے ہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کر کے جیئیں گے۔ بڑے بزرگ اس ملک کے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اگر کسی بھی انسان کو اپنی جان نکلتے وقت اس بات کے بھروسے سے مرنا ہوتا کہ بھئی میں مر گیا تو میری اولاد ایمان پر رہے گی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو ایسا سدھار دیا ہوں، دیندار بنا دیا ہوں کہ اب میں مر بھی گیا میری اولاد ایمان پر جمی رہے گی، وہ کبھی کافر نہیں بنے گی، اس اطمینان کے ساتھ مرنے کا حق کسی کو ہوتا تو وہ انبیاء کو ہوتا کہ انبیاء اس اعتماد سے مرتے کہ بھئی ہم نبی ہیں، ہمارے باپ دادا نبی ہیں اور بیٹا بھی نبی ہے، اس اطمینان سے ہم دنیا سے چلے جائیں کہ اب میری اولاد میں کفر اور شرک نہیں آئے گا، اس اطمینان سے مرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ انبیاء کو ہے۔ لیکن انبیاء بھی اپنی اولاد سے دنیا سے جاتے وقت ان کے ایمان کی فکر سے مر رہے ہیں، اور میری اولاد میری دنیا سے جانے کے بعد ایمان پر کیسے باقی رہے گی، دین پر کیسے باقی رہے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 120 صحابہ سے ملاقات کیا، اکثر صحابہ اپنی موت کے وقت اسی ڈر سے دنیا سے گئے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جائیں گے یا ایمان سے خالی جائیں گے، موت پر ایمان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا، الصابر علی دینہ، اپنے دین پر جمے رہنے والا، کالقابض علی الجمر، ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنے والے کی طرح ہے۔ خالی ہاتھ میں انگار اٹھا کے چلنا جس طرح بھاری ہے، ایسے اپنے اپنے دین پر مسلمان بن کر رہنا،
ڈاکٹر ہے اپنی فیلڈ میں مسلمان بن کے رہو، بزنس مین ہے مارکیٹ میں مسلمان بن کے رہو، نوکر ہے اپنے اونر کے پاس مسلمان بن کے رہو، اونر ہے اپنی اونری کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اسلامی اور مسلمانی دکھا کر جیو، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا دکھا کے چلنا اس زمانے میں ایسا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے تو ہمارے کو اچھا نہیں رکھتے لوگ۔ یہ کیا ہے کہ آپ کسی سے اخلاق، انسانیت، ہمدردی سے پیش آئے، الٹا پلٹ کر وہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی صبر سے رہنا، بدلہ نہیں لینا، اپنی اخلاق اور انسانیت نہیں چھوڑنا، یہ استقامت ہے، یہ دین کا اعلیٰ معیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الزرع، مسلمان کی مثال یہ کھیتی کی طرح ہے، لا تزال الریاح تفیئہ، ہوائیں مومن کو ادھر سے ادھر پلٹتی رہتی ہیں۔ کھیت میں دیکھ لو، ہوا ادھر سے چلی درخت ادھر ہو جاتا ہے، ادھر سے چلی درخت ادھر ہو جاتا ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ مصیبت کی ہوائیں اس پر آتی رہتی ہیں۔ لا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، مسلمانوں پر مصیبتیں بلائیں آتی رہتی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے لا یزال، ہمیشہ کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرے گا جس پر کوئی نہ کوئی حال سے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّجَرَةِ الْأَرُزِّ، منافق کی، کافر کی اور اللہ کے نافرمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چاول کا درخت، دھان کا درخت، اسے ادھر ادھر سے ہلایا نہیں جاتا، اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے کہیں دھان گر نہ جائے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے ڈائریکٹ جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ منافقوں پر حالات نہیں آتے، کافروں پر حالات نہیں آتے، اللہ ان پر ایک ہی حال لاتے ہیں اور وہ ہے ہلاکت کا حال، بربادی کا حال۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھ لو کہ اب اس وقت ملک میں یا بیرون ملک میں پورے عالم میں، عالم اسلام میں سب جگہ پر مصیبتیں، پریشانیاں صرف مسلمانوں پر آ رہی ہیں، غیروں پر تو کوئی حال نہیں۔ انہیں ترقی پر ترقی، پوسٹ پر پوسٹ، عہدے پر عہدے، انہیں دولت پر دولت ملتی جا رہی ہے اور مسلمان آزمائے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہے اسی لیے آزمایا جا رہا ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتا تو آزمایا نہیں جاتا۔ یہ آزمائشیں ہمیں کھرا کھوٹا، اصلی اور نقلی کا فرق بتانے کے لیے ہیں، کون سچا مسلمان ہے، کون جھوٹا مسلمان ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کو آزما کر کھرے کھوٹے مسلمان، منافق، اچھے اور خراب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس دور میں کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر آزمائشوں سے بچنے کا حق، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچ کر جینے کا حق اگر کسی انسان کو دنیا میں حاصل ہوتا، وہ اللہ کے انبیاء تھے جن پر کوئی حال اور مصیبت نہیں آتی۔ وہ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، انسانوں میں جو سب سے بڑے بزرگ اور برتر انسان ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ کو آزمایا جائے؟ کیا غلطی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ کہ آپ پر مصیبتیں آئیں؟ اگر مصیبتوں سے، حالات سے بچ کر جینے کا حق کسی انسان کو دنیا میں حاصل ہے، وہ انبیاء کو حاصل ہوتا، لیکن اللہ نے جب سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر لائی ہیں تو پتہ چلا کہ اب کوئی دوسرا انسان مصیبتوں سے بچ کر نہیں جی سکتا، کوئی دوسرا انسان حالات اور پریشانیوں سے بچ کر نہیں جی سکتا۔ دنیا میں جیتے ہوئے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جیتے ہوئے یہ سمجھنا کہ مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، بڑے سکون سے جئیں گے، یہ حماقت ہے۔ یہاں تو ایسے سوچ کے جینا چاہیے کہ یہاں کوئی راحت نہیں ملے گی، راحت آنے پر تعجب کرنا، مصیبت آنے پر تعجب نہیں کرنا۔ دنیا میں کسی کو راحت مل گئی تو تعجب کرو، ارے کیسے راحت مل گئی یہاں پر، یہ تو راحت کی جگہ ہے ہی نہیں ہے،
یہاں کیسے راحت مل گئی؟ جیسے کسی اجنبی جگہ پر آپ پہنچے جہاں پر نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی چائے کی دکان ہے، وہاں اگر آپ کو مندی بریانی مل گئی تو آپ تعجب کریں گے یہاں کیسے مل گیا ہے، یہ تو یہاں کوئی آبادی ہے ہی نہیں ہے۔ جہاں نہیں ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں مل جانے پر جس طرح تعجب ہوتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان یہ دماغ میں بٹھا لے، دنیا میں مصیبتیں آ جانے پر کوئی تعجب نہیں ہے، مصیبتیں نہیں آئی تو تعجب کرنا ہے کہ کہیں کو نہیں آ رہی مصیبتیں۔ یہ مصیبتوں کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ نے روز ازل سے ہر قوم میں ہر زمانے میں مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے آزمایا ہے، اور آزمانے پر مقصد یہ ہے کہ ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، انہیں ترقی دی جائے، ان کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے، تبدیلی لائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ مثالیں دیکھ لو تاریخ کی، حضرت نوح علیہ السلام سب سے جلیل القدر نبی ہیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں محنت کی، صبح شام اللہ نے ان کی محنت کا منظر 29ویں پارے میں سورہ نوح کے نام سے ہی پوری سورت میں حضرت نوح کا صبح شام قوم کے پاس جانا، ٹھوڑی پکڑ کر سمجھانا، اور ان کے سامنے آخرت، جہنم، دوزخ، قیامت کا منظر ایسے خیر خواہانہ انداز میں رکھنا، بھوکے پیاسے، دھوپ سردی گرمی سب برداشت کرتے ہوئے 950 سال محنت کرتے رہنا، اور قوم بدلے میں مذاق اڑاتی رہے گی، تانے دیتی رہے گی، پتھر مارتی رہے گی، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ایک دن 2 دن کس کی بھلائی کے لیے ہم روزانہ تمہارے پاس، مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 900 سال تمہارے پیچھے پھرتے رہے، اور حال یہ ہے کہ 80-82 لوگ بھی اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اتنی کم تعداد، اگر روزانہ ایک انسان بھی اگر مان لیا جائے، مہینے میں ایک انسان بھی مان لیا جائے، تو 900 سال جس نبی نے محنت کی ہے اس کے کم از کم 900 آدمی تو ہونا چاہیے۔ جلیل القدر نبی ہیں، حالات آنا ان کے مرتبے و مقام کو نیچا نہیں کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ان کے عزم و استقلال کو قیامت تک کے لیے ثبت کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائشیں، ان کا صبر اور ان کا استقامت، پھر وقت نے کیا کروٹ لی، جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کی تحقیر اور توہین ہو رہی تھی، جسے ستا رہے تھے، آج وہی جانوروں کو ساتھ لے کر، چھوٹی سی جماعت کو ساتھ لے کر، ایسی جگہ پر جہاں پانی تک نہیں دکھتا ہے، کشتی میں سوار ہو کر مزے سے جا رہا ہے سمندر کا سفر کرتے ہوئے، اور جو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، وہ ڈوب ڈوب کے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ تاریخ نے کیا سبق دیا؟ ایک دور حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی پر بھی آتا ہے آزمائشوں کا، اور ستانے والے ڈوب جاتے ہیں، اور مظلوم اور حق پر جینے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات اور سمندر کے کنارے دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی کہ ان کے بعد جو بھی مذہب بنا ہے حضرت ابراہیم کے صدقے سے بنا ہے، اس لیے عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا، یہودی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مانتے ہیں۔ ان پر کیسے حالات آئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، گاؤں چھوڑنا پڑا، گاؤں والوں نے آگ جلا کر آگ میں ڈال دیا، کیا قصور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ لیکن وہی آگ میں ڈالنے والے نمرود کا حشر کیا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اعزاز عطا کیا، قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کا نام، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں اللہ نے اس امت میں محفوظ کر دی۔ حج کی بہت سے اعمال حضرت ابراہیم کی سنت، قربانی کا عمل حضرت ابراہیم کا سنت، ختنے کا عمل حضرت ابراہیم کی سنت، 10 اعمال حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھے۔ ایک دور حضرت ابراہیم پر مظلومیت کا آیا، اور ایک دور ظالموں کے ہلاکت اور بربادی کا آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، خود بھائیوں نے چرا کر بھیڑیا کھا لیا کے بہانے کنویں میں ڈال دیا، لے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور پھر وہاں سے مصیبت یہ آئی کہ جیل جانا پڑا۔ 12 سال تک تفسیر کبیر کے حوالے سے 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا قصور ہے اس بچے کا؟
جو بچپن میں کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، بھائیوں کا ظلم سہ رہا ہے، مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے غلام کی حیثیت سے، اور تہمت جھوٹی لگا کر اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن اس مظلومیت کے دور کے گزرنے کے بعد ایک دور آیا، وہی بازار مصر میں بکنے والا انسان آج پورے مصر کا بادشاہ بن کے آیا ہے، پورے مصر کا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ حالات حضرت یوسف کے بیان کیے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک دور حضرت یوسف پر جس طرح مظلومیت کا آیا ہے اور پھر تبدیلی آئی اور عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، مسلمانوں پر بھی ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر بھی مظلومیت اور آئے گی، اور پھر وہ ایک دور آئے گا کہ ان کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون مصر نے کیا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، عورتوں کے ذریعے سے کپڑا بننے کی، گھروں کی صفائی کا کام لیا جاتا، بدلے میں 2 روٹی دی جاتی، مردوں کے ذریعے سے پہاڑوں میں تراش کر بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی جاتی، نہریں کھودی جاتی، باغیچے لگائے جاتے، بدلے میں 2 روٹی دیے جاتے۔ اگر کوئی کام کرنے کے قابل اور لائق نہیں ہوتا تو شام تک اسے کہیں سے بھی مزدوری کر کے 2 درہم جزیے اور ٹیکس میں روزانہ لا کر جمع کرنا رہتا۔ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے جمع نہیں کرتا تو پھر اسے سزا دی جاتی، کوڑے مارے جاتے۔ اور ظلم کی حد تو تب بڑھ گئی جب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ خواب سننے کے بعد فرعون نے ایک پیدا ہونے والے ایک بچے کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے 4 لاکھ بچوں کو جس نے قتل کر دیا، صرف اس ڈر سے کہ وہ پیدا ہوگا اور میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ کیا قصور تھا ان 4 لاکھ بچوں کا؟ ان کی ماؤں نے کیسا تڑپا ہوگا کہ جب اس کی گود سے اس کے بچے کو چھین کر لے جا رہا ہو۔ جب کوئی عورت حاملہ بن رہی ہوگی بنی اسرائیل میں، وہ کیسے خوش ہونے کے بجائے، ماں جب امید سے ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہے، ان ماؤں پر کیا گزرا ہوگا کہ جب وہ امید سے ہوتی ہیں تو 9 مہینے کے بعد میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر ماں خوف کے عالم میں جی رہی ہے، صرف اس واسطے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، موسیٰ جو میری سلطنت ختم کر دے گا۔ اللہ نے کیسے حالات ان پر لائے، اور پھر اسی فرعون ظالم کو اللہ نے کیسے سمندر میں ڈبو کر غرق کر دیا، اور اس کی ممی کو اور اس کے جنازے کو اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اللہ نے قیامت تک کیسے عبرت کا نمونہ بنا کے رکھا ہے۔ پتہ چلا ظالموں کا ایک دور گزرتا ہے، مظلوموں کی ایک زندگی ہوتی ہے، پھر اللہ اسے ایسے پلٹتے ہیں کہ ظالم تڑپتے تڑپتے رہ جاتا ہے اور مظلوموں کو ایک راحت کی زندگی اللہ دیتے ہیں۔ لیکن کب وہ اپنے ان حالات پر صبر و استقامت سے جمے رہیں۔ پچھلے انبیاء کے واقعات میں اصحاب الاخدود اللہ نے 30ویں پارے میں بیان کیا۔ ایک بادشاہ اپنے کو خدا مان کے جی رہا ہے، اور ایک لڑکا اسلام کی دعوت دے کر شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے شہید ہو جانے پر پورا گاؤں مسلمان بن جاتا ہے۔ گاؤں کا گاؤں مسلمان بن جانے پر بادشاہ غصے میں آ کر اپنی فوج لے کر کھلے میدان میں خندق گڑھا کھدا کر لکڑیاں ڈال کے آگ جلا کر جو گاؤں کے لوگ مسلمان ہوئے، وہ 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، 1200 ہیں، ایک ایک کو لا کر اس گڑھے میں ڈال کر بھون رہا ہے، اس واسطے کہ وہ مجھے خدا نہیں مان رہے، اللہ کو خدا مان رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا گناہ جرم صرف یہی تھا کہ ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا جرم نہیں تھا۔ اب بیٹھ کے سب لوگ اس کے ظالم فیور میں رہنے والے ہنس رہے ہیں ان مظلوموں کو دیکھ کر، اور ایک آدمی جلتے بھونتے جا رہا ہے، اور ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیا جاتا، وہ لمحوں میں بھن کر راکھ بن جاتا ہے، جبکہ اس کے سینے سے ایک دوسرا بچہ دودھ پیتا ہوا لگا ہے۔ اس ماں کے سینے سے اس بچے کو بھی کھینچ لیا جاتا ہے اور اسے ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ماں تڑپ جاتی ہے، چیختی ہے، ماں کے سامنے اس کے بچے کو بھونا جا رہا ہے۔
اب جب وہ بچہ آگ میں گرتے ہوئے اپنی امی کی اس تڑپ کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اس معصوم دودھ پیتے بچے سے یہ کرامت ظاہر فرمائی۔ اس نے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی ماں کو دیکھ کر یہ کہا، دودھ پیتا بچہ، یا اماں لا تخافی فإنکی علی الحق، امی جان ہرگز غم نہ کرو، آپ حق کی خاطر جان دے رہی ہو، آپ حق کی خاطر جان دے رہی ہو۔ دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے ایمان کو مضبوط بنا کے مر رہا ہے۔ ایسے دور ظلم کے ہر زمانے میں مسلمانوں پر آئے اور گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، مکی زندگی اور مدنی زندگی، مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 8 سال، مکہ فتح ہونے تک تاریخ اور سیرت پڑھ لو، کون سا دن تمہیں ایسا ملے گا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا نہ گیا ہو۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی زہر ڈال کر مارنے کی کوشش کی گئی، بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کعبۃ اللہ کے اندر کعبے کے میدان میں پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی، بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، گھر کا گھیرا کر کے 100 قاتلوں نے قتل کر کے موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، بزنس نہیں کرے گا، کوئی سامان خرید و فروخت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بھوک سے بچے اور ماؤں کے سینے سے دودھ خشک ہو جاتا ہے، بچے دودھ کے لیے تڑپتے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں ہے، درخت کے پتے کھا کر بھوک مٹاتے ہیں، ان کی غلاظت موشن بھی مینگنیوں کی طرح ہوتا ہے، بچے دودھ سے بلکتے ہیں تو مائیں ان کا تڑپنا دیکھ کر بچوں سے پہلے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایسا 1-2 دن نہیں، 3 سال تک نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کو مکے کے اندر ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا 3 سال تک۔ کیا مجال کہ اس پورے 3 سال کے عرصے میں کوئی ایک بچہ، ایک جوان، ایک عورت، ایک بوڑھا، کہ کون یہ مصیبت برداشت کرے گا، چلو ہم محمد کا دین چھوڑتے ہیں، ہم پرانے مذہب پر واپس لوٹتے ہیں۔ ایک آدمی بھی اس فاقے کی حالت میں کلمہ چھوڑنے تیار نہیں ہوا، ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہوا۔ مر جانا تڑپتے تڑپتے گوارا ہے، لیکن ایمان سے خالی عیش کی زندگی جینا گوارا نہیں ہے۔ حق کی غلامی بہتر ہے باطل کی حکومت اور بادشاہت سے، اسلام کی فقیری بہتر ہے کفر کی سلطنت سے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے عملی طور پر دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی، اس نبی کو جسے امین کہتے تھے، اس نبی کو جسے صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں نبی کے پاس لا کے رکھے ہیں، نبی کی بات کو 100% سچا مانتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑ کر چھپ کر لوگوں سے مدینہ جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت نبی پر یہ گزرا، اور مدینہ آنے کے بعد چند سال وہاں پر ایسے تکلیفوں کے گزرے۔ پھر کون سا وقت آیا؟ وہی مکہ جہاں پر حضرت بلال کو کھینچا گیا تھا، جہاں پر حضرت خباب کو تکلیفیں دی گئی تھی، جہاں حضرت خبیب کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی کی گئی تھی، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اسی مکہ میں یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ کا فاتح بن کر، اس مکہ کو جیت کر، اور وہ صرف قتل غارت گری کے ساتھ نہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہوئے، دلوں پر فتح پاتے ہوئے ایسی شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ ظالم سر جھکائے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں۔ ظلم کا ایک دور گزرا، اور پھر مظلوم مسلمانوں کو اللہ نے ایسی ترقی دی کہ جس کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، آج اس کعبے کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کعبے میں چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے، آج وہ کعبۃ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ کا نبی حکم فرمائے گا وہ اب جاری ہوگا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نبی کی زندگی میں دکھائے، اور ظالموں کو ایک ہی وقت میں 70 ظالموں کو میدان جنگ میں دفن کر دیے ہیں اور انہیں جہنم میں پہنچا دیے ہیں۔ ایسا دور اللہ کے نبی پر آیا ہے، صحابہ پر ایسا دور گزرا ہے کہ ایمان لا لینے پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ رومی بادشاہ
ہمیشہ ان سے کہتا ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں آدھی سلطنت دے دوں گا، میری بیٹی سے نکاح کر دوں گا، اسلام چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ تو سلطنت کی بیٹی کی لالچ دیتا ہے اور ہمیشہ عیش کی حرص دلاتا ہے، سن لے ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی میں محمد کا دین چھوڑنے تیار نہیں ہوں، چاہے مجھے دنیا کی پوری سلطنت دے دے۔ آج اگر عبداللہ بن حذیفہ کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا اور اسے کہا جاتا کہ تمہیں پرائم منسٹر بنایا جائے گا، ہماری پارٹی کی سیٹ دی جائے گی، تمہیں فلاں جگہ پر بڑا پوسٹ ملے گا، شاید کوئی اپنے ایمان پر باقی رہتا۔ لوگ تو اپنے چاپلوسیوں کی خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے غلیظ وسیم رضوی کو کس وجہ سے وہ اپنا مذہب چھوڑا ہے؟ اللہ ظالموں کا انجام دکھا دیتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جب ایمان پر استقامت سے جمے رہے تو لوگوں کو، اپنے وزیروں کو بلایا، کڑھائی میں تیل ڈال کر جلایا، جب کھولا ان کے 2 ساتھیوں کو لے جا کر ان کے سامنے ڈال دیا، وہ 5 منٹ میں جل کے راکھ بن گئے، کباب بن گئے۔ اب حضرت عبداللہ سے کہنے لگا کہ اب بھی موقع ہے، ایمان لا لو ورنہ پھر اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ نہیں مانے، انکار کر دیے، تو ان کو بھی پکڑ کے لے جایا جانے لگا۔ قریب تک جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سمجھا کہ اب شاید دل نرم ہو گیا ہے، جان کے ڈر سے اب یہ ایمان سے دور ہو جائے گا، کافر بن جائے گا، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، مت ڈالو، ڈر گیا ہے، اس کو لا لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اب ایمان چھوڑ دو گے، عیسائی بن جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میرے یہ آنسو ڈر کے نہیں ہیں، میرے یہ آنسو افسوس کے ہیں، غم کے ہیں۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک جان دے دیتے اور ساری جانیں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، میری یہ تمنا ہے۔ ایک جان ہونے کا افسوس ہے، 100 جانیں بھی ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے۔ کیسی استقامت تھی ان کی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مسیلمہ کذاب ان کو پکڑ لیا اور اپنے نبی ہونے کا اقرار کرانے لگا کہ محمد نبی نہیں ہے، میں نبی ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نبی ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی آئے گا تو جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ رسیوں سے باندھ کر ہاتھ کی ایک ایک انگلی سے کاٹنا شروع کیا، ٹکڑے کرنا شروع کیا۔ پہلے بایاں ہاتھ کاٹا، پھر ادھر سے ایک ایک ہاتھ کے ٹکڑے کرتے ہوئے دایاں ہاتھ کاٹا، پھر پیر کاٹا، ٹکڑے کر کر کے ان کی موت ہوئی، لیکن آخری سانس تک بھی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ مسلمانوں بتاؤ کیا چیز تھی ان کے اندر کہ وہ جان ایسے دے دینا بھی گوارا کرتے تھے، لیکن ایمان کی قدر ان کے نزدیک اتنی تھی کہ وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ایمان سے ہٹنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ پوری صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے ایسے حالات سے۔ اب اس زمانے میں وہ ابو جہل، وہ ولید بن مغیرہ، وہ اس دور کا فرعون، اس دور کا نمرود، اس دور کے ظالم بادشاہ، وہ مسلمانوں کو حالات اور مصیبتوں میں گھیرے اس طریقے سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اس دور میں بھی ابو جہل ہیں، اس دور میں بھی فرعون ہیں، اس دور میں بھی ولید بن مغیرہ ہیں، اس دور میں بھی نمرود ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں اور سزاؤں کے طریقے بدلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے اب انہیں انگاروں پر لٹایا نہیں جائے گا، انہیں لوہے کی سلاخوں سے جاگا نہیں جائے گا، انہیں شعب ابی طالب کی طرح بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب عذاب ان پر آئیں گے، لیکن بدل کر آئیں گے، بدلی ہوئی شکل میں آئیں گے۔ کیا ہے اس کی بدلی ہوئی شکل؟ کیا مسلمان آج موجودہ حالات میں نہیں دیکھتا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ، یورپ، برما، چائنا، جہاں جہاں پر بھی ظالم حکمرانے موجود ہیں، وہ اپنے ملک سے لے کر دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، مسلمانوں کو جکڑنے، تنگ کرنے، انہیں تکلیف دینے کی شکلیں اپنائی نہیں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا، حکومتیں، ٹی وی اور نیوز چینلیں، اخبارات، یہ سب کے سب، کبھی داڑھی کو نشانہ بنا کر بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں بوڑھے میاں کی داڑھی پکڑ کر انہیں
کھینچی جاتی ہے، انہیں ان کی داڑھی صاف کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اس شبیہ کو، کرتا پیجامے کو دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے تاکہ اس سے نفرت کر کے لوگ اسلام میں آنے سے رکے رہیں۔ کیا نہیں دیکھا کہ CAA کے نام سے مسلمانوں کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی گئی؟ مسلمانوں کو تعلیم کے بہانے سے انہیں تعلیم گاہوں میں بے حیا بننے پر، اپنی لڑکیاں عزت بیچنے پر، خود ٹیچر اور ان کے کلاس فیلو جو بھی لوگ ہیں ساتھ رہ کر گیٹ پر نگہبانی کرتے ہوئے کوئی آ نہ جائے، اندر کلاس میں اس کے ساتھ عزت لوٹی جاتی ہے، اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے اسے اسلام سے ہٹ جانے پر۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان کا نام معلوم ہونے کے بعد اس کے باپ کی نوکری سے اسے محروم کیا جاتا ہے، انہیں عہدوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج یہ سب مسلمانوں کا ذہن بنا ہے کہ کتنا بھی پڑھ لو سرکاری نوکری تو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ سوشل بائیکاٹ اس زمانے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ لڑکیوں کو بے حیا بنانا، لڑکیوں کو عزت بیچنے پہ مجبور کر دینا اس زمانے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ نوجوانوں کو موب لنچنگ کے بہانے، گو ماتا کے بہانے، بھارت ماتا کے بہانے سے مار دیا جانا فرعون کے اس زمانے کے بچوں کو ذبح کرنے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے بہانے، جادو کے ذریعے سے، جو تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں کالجوں میں جا رہی ہیں، ان پر جادو کے ذریعے سے محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی عزتیں لوٹ لی جانا اور انہیں بے گھر کر دیا جانا، ابارشن پہ مجبور کر دینا، رکھیل بننے پہ مجبور کر دینا، دوست کا ساتھ نہیں دینے پر اپنی محبوبہ کا گلا گھونٹ دینا کہ میں تیرے ساتھ ریپ کیا، میرے دوست کو بھی موقع دیا جائے، اس کے ساتھ نہیں سونے پر اس کی جان لے لینا۔ ہر آئے دن یہ اخبارات کے پنوں میں تم پڑھتے ہو، لیکن جاگتے نہیں ہو، سو کے پڑھتے ہو، غفلت کی نیند میں پڑھتے ہو۔ یہ سب آ رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مدارس کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا، کیسے تعلیم نصاب کے بہانے نیو ایجوکیشن پالیسی کو لا کر کیسے انہیں کافرانہ عقیدوں پہ مجبور کیا جاتا ہے، بزنس میں انہیں پیچھے کرنے کے لیے کیسے کیسے پلاننگیں کی جاتی ہیں، یہاں اداروں کو تنگ کرنے کے لیے باہر سے آنے والی فنڈنگ کو کیسے روکا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کالجوں میں لڑکیوں کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ تم اگر مسلمان لڑکے سے نکاح کرو گی تو وہ 4 شادیوں کے قائل ہیں، بیویوں پہ ایسا ظلم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں طلاق کا پاور ہے، جب چاہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمان لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے شادی کرنے سے نفرت دلائی جاتی ہے، غیروں سے شادی کرنے کے پیغامات، انہیں باغیچے اور پھول کے کلیریاں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں انہی عذابات کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اب ضروری نہیں کوئی ابو جہل تمہیں گلے میں رسی ڈال کر کھینچے، اب ضروری نہیں کوئی شداد، کوئی حامان، کوئی قارون تمہارے ساتھ وہ منظر کرے جو اس زمانے میں ہوا تھا۔ عذاب ہے، چاہے شکل بدل کر ہو۔ یہ اس زمانے کے حالات ہیں۔ اب ایسے حالات میں مسلمان کو کیسے دین و ایمان پہ جمے رہنا چاہیے؟ جیسے اس زمانے میں صحابہ دین و ایمان پہ جمے رہے، وہ ساری دنیا اور ساری دولت اپنے سامنے بچوں کا کٹتا مرتا ہوا دیکھ کر بھی ایمان کا سودا نہیں کیے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو ویسے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھو، آج مسلمان کے نزدیک اسلام اتنا معمولی مذہب بن چکا ہے، چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر مسلمان لڑکی ہے، گھر میں ماں کی علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے کلاس میں پڑھنے والا غیر مسلم علاج کے لیے پیسے دے دیتا ہے تو اس علاج کے پیسوں کے بدلے اپنی عزت کا سودا کرنے تیار۔ مسلمان لڑکی ہے، اسے کالج کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایگزام فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی دوسرا اسے وہ پیسے دے دیتا ہے تو اس پیسے کی خاطر عزت کا سودا کرنے تیار۔ مسلمان لڑکی ہے، اسے شوق چڑھے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھانے کے، بڑے میک اپ کرنے کے سامان کے، ایک میک اپ باکس کی خاطر، ایک پاؤڈر کی خاطر، اس کے سینٹ اور پرفیوم کی خاطر اس کے ساتھ عزت کا سودا کرنے تیار۔ یہ لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ آئے دن ہو رہا ہے۔
یہ سب تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ سب جب ایمان اتنی اہم چیز ہے، ایمان میں حیا اتنی اہم چیز ہے، کیا مجال وہ دور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیوی ہیں اور ابو سفیان والد ہیں، باپ ہیں، اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے مدینہ آتے ہیں، باپ آیا ہے لیکن کافر ہے، بیٹھنے کے لیے گھر میں آ کر نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ بیٹی اپنے باپ کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اور بستر ہٹا لیتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، آپ میرے شوہر نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ کہاں وہ غیرت کہ ایک عورت اپنے باپ کو ہی اس کے کفر کی وجہ سے بستر پہ بٹھانے تیار نہیں تھی، آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے بستر پہ سونے میں بھی فخر محسوس کر رہی ہیں، حرام نسل جنم دینے میں فخر محسوس کر رہی ہیں، ایک ایک ضلع کی 400 لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیا کوئی باپ یہ دیکھ کر یہ سن کر گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی جس لاڑ پیار سے اسے پالا تھا، جس مصیبتوں میں اس کا سہارا بنا تھا، کون باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو سڑک پر آ جانا دیکھ کر بھی خاموش رہ جاتا ہو؟ بیٹیوں کی حیا، بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کی زندگیاں ماں باپ کو کیسے تڑپا دیتی ہیں، ایک رشتے کے لیے کیسے کیسے وہ تڑپ تڑپ کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا آنے والا داماد ہمارے ساتھ اچھا رہے نہ رہے، بیٹی بچوں کو اچھا دیکھ لے، ہماری بیٹی اچھی رہے، اس کے بچے اچھے رہیں، یہ سوچ کر باپ کسی ہوٹل میں، سڑک پر، کسی دکان پر گالیاں سن کر، ماں بہن کی باتیں سن کر، دھوپ میں، گرمی میں، مصیبت میں حالات برداشت کر کے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا کر وہاں نوکر غلام بن کر وہاں کے واش روم صاف کر کے ان کی لات کھا کر بھی پیسے جمع کر کر کے بیٹیوں کی ڈولی اٹھانا چاہتا ہے، ان کا سہاگ بنانا چاہتا ہے۔ آج وہی بیٹیاں غیروں کے پاس جا رہی ہوں، وہ باپ کے خلاف، ماں کے خلاف FIR درج کرا رہی ہوں اور وہ پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ اپنے باپ، بھائی، ماں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے باپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے میری ماں سے ڈر لگتا ہے۔ جو ماں بیٹی کے رونے پر تڑپ جاتی تھی، جو باپ بیٹی کو بخار کی حالت میں دیکھ کر تکلیف جسمانی اسے ہو رہی ہے لیکن اس کے بخار کو دیکھ کر باپ کا دل مچل جاتا ہے، آج اس باپ کے خلاف بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ دن مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ ایمان سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ سن لو، مسلمانوں پر حالات آنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی پسپائی سے اسلام پسپا نہیں ہوگا، مسلمانوں کی مغلوبیت سے اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ اسلام آیا ہی ہے سر بلند ہونے کے لیے، ٹوپی بنتی ہی ہے سر کا تاج بننے کے لیے، چاہے وہ کتنی بھی گھٹیا ٹوپی ہو، کوئی اسے پیر میں نہیں پہنتا ہے، اسے سر کا تاج ہی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کا مقام عزت اور سربلندی ہے، ہمارے غلیظ انسان بن جانے سے اسلام میں غلاظت نہیں آئے گی۔ ان حالات میں اب ہمیں غور کرو، جائزہ لو، جاگو، اٹھو کہ ہم کہاں جی رہے ہیں، ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کا ایمان کیسے خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ملک، یہ سلطنت، ارے اس سے بڑا عبرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر جادو کے ذریعے سے فرعون کے پاس قربت عہدہ پانے کی غرض سے آئے تھے کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت جاتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا وزیر بنا لو گے۔ اس معاہدے پر آنے والے جادوگر جب حضرت موسیٰ کی حقانیت دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، فرعون ان کے مسلمان ہونے کو دیکھ کر ڈر کر کھلے عام یہ کہتا ہے کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی اور پھانسی دے دوں گا، تمہارا ایک پیر اور ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، اور کاٹ دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے جادوگر بن کر موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے والے، اس نیت سے آنے والے، 1 گھنٹے کے بعد ایمان ایسا بنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب دینا ہے عذاب دے لے۔ اللہ سے کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر دے، دین پر استقامت دے، اسلام پر، اور ہمیں اسلام کی حالت میں وتوفنا مسلمین، کلمے کی موت عطا فرما۔ جب جادوگر
پیغمبروں میں ایسی استقامت ہے، صحابہ میں ویسی استقامت ہے، آج مسلمان کیوں اتنا بے حیثیت بن چکا ہے؟ ایمان اتنا کیوں ہلکا بن چکا ہے؟ ہم کیوں مسلمان اپنی ریئل لائف میں مسلمان بن کے جینا نہیں چاہتے ہیں؟ کہیں جاؤ کسی فنکشن میں ٹوپی لگا کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کرتا پاجامہ پہن کے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چہرے پہ نبی کی سنت سجا کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تمہارا دین تمہارے نزدیک اتنا حقیر بن چکا ہے۔ اللہ عزت اور سربلندی مسلمانوں کو دیں گے۔ لا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہوگے تو اللہ تمہیں سربلندی دیں گے، عزت دیں گے۔ تمہارے ایمان کا جائزہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارا نام مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، محلہ مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، وہ پاسپورٹ میں مسلمان ہے، لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، سرکار مسلمان سمجھتی ہے، اس واسطے مسلمان ہیں؟ یا اس واسطے مسلمان ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے، ہم اللہ کی خاطر مسلمان ہیں؟ اگر ہم اللہ کی خاطر مسلمان ہیں تو پھر اللہ نے تمہیں کون سا اسلام دیا ہے؟ یہ اسلام جو بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہی جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر دے، وہ اسلام جو تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اولاد کو پڑھانے کی خاطر چاہے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا ایمان برباد ہوتا ہو، عزت کے سودے ہوتے ہوں، ڈگریوں کی خاطر وہ اپنا جسم بھی بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں، وہ ایمان، وہ اسلام اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارے ترازو میں انصاف کا پلڑا نہ ہو، تمہارے معاشرت میں شادی بیاہ میں کوئی اسلامی سماج نہ دکھتا ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تمہاری شادیاں نہ ہوتی ہوں، یہ اسلام اللہ نے تمہیں اور ہمیں دیا ہے۔ ایسے اسلام کے ساتھ جی کر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں میری مدد بہت قریب ہے، ابھی اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ تم اپنے ہوٹلوں میں شراب کو عام کرو، کالجوں میں بے حیائی کو عام کرو، شادیوں میں بینڈ باجے کو عام کرو، لین دین میں رشوت اور سود کو عام کرو، اس کے بعد بھی اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کو بچایا، فرعون کو ڈبایا، حضرت ابراہیم کو بچایا، نمرود کو غرق کیا۔ اللہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا اور پورے یہودیوں کو ہلاک و برباد کیا۔ ہر زمانے میں اپنوں کو بچانے والا اور دشمنوں نافرمانوں کو ہلاک کرنے والا اللہ اپنی پوری طاقت اور پاور کے ساتھ اب بھی باحیات ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اب بھی اسی خیال اور اسی پاور کے ساتھ ہیں۔ اگر بدلہ ہے ان حالات اور اس نصرت اور مدد سے دور ہونے کی وجہ پائی جاتی ہے تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں وہ کشش تھی جو اللہ کی مدد کو کھینچ لیے، آج ہمارے اندر وہ کشش نہیں ہے جو اللہ کی مدد کو کھینچ سکیں۔ اپنی زندگی میں مسلمان بن کے دکھاؤ، اپنے فیلڈ میں مسلمان بن کے دکھاؤ، چاہے پوری دنیا لٹ جائے، ہم خالی ہو جائیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد ہمیں زمین کا 2 گز زمین نہ ملے، کفنانے کے لیے 2 گز کا کپڑا نہ ملے، خالی ہاتھ ننگے مر جاؤ، لاش کو بہا دیا جائے، لیکن پھر بھی ایمان کے ساتھ مریں گے اور ایمان کے ساتھ جئیں گے۔ اس عزم کے ساتھ جو مسلمان جیتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے ہی اسے جنت دکھا دیتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی اسے فرشتے دکھا دیتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی اس کے نامہ اعمال دکھا دیتے ہیں۔ اور جو ڈر ڈر کے جیتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، وہ ہر دن مرتے ہیں، ان کی نسلیں ان کی گودوں میں پلتے ہوئے یہودی یا عیسائی اور غیروں کا بستر بنتے ہوئے وہ تڑپتے رہیں گے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتے اور نہ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جوہر، سب سے اہم گوہر وہ ہمارا ایمان ہے جس پر ہم جی رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تمہیں مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونے سے زیادہ، انجینئر ہونے سے زیادہ، مالدار ہونے سے زیادہ۔ میں مالدار، ڈاکٹر، انجینئر، وزیر، لائر بعد میں ہوں، میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اس غلامی پر ساری بادشاہتیں قربان، اس غلامی پر ساری دولتیں قربان، جس غلامی سے اللہ راضی اور جنت جیسی نعمت ملتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔